بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم دعا کے بارے میں کچھ اہم باتوں کا ذکر کریں گے کہ کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور کن وقتوں میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں میں جلدی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور دعا کرنے کے آداب کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی دعا کے بارے میں ان باتوں کی معلومات حاصل ہو۔ ناظرین محترم، دعا سنت انبیاء ہے۔ ہر نبی نے ہر موقع پر دعائیں مانگی ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، اسی لیے اس نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور جو مصیبت آ چکی ہو وہ بھی دعا سے دور ہو جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا ہے۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور ہمارا کام اسے قبول کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے دعا کے آداب کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی دعا کس طرح سے کرنا چاہیے اس کا طریقہ عرض کرتے ہیں۔ ویسے تو دعا کے آداب بہت ہیں، اگر ہم یہاں کچھ عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے ہوں، بلکہ کندھے کے مقابل رہیں اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لیا جائے۔ نمبر 2، ضرور یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے اور حلال غذا اس کنجی کے دندانے ہیں۔ نمبر 3، دعا کے وقت دل حاضر ہو، یعنی دل دعا کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 4، دعا کے وقت قبول کی پوری طرح سے اور مضبوط امید ہو۔ نا امیدوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا کرتے وقت یہ امید ضرور ہو کہ جو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، طریقہ دعا یہ ہے، یعنی دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی جائے، پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے اور پھر عرض حاجات کرے، یعنی اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو عرض کرے، پھر درود شریف پڑھ کر دعا ختم کرے۔ نمبر 6، دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے، کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 7، بہتر ہے کہ صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، مگر دعا میں سب سے پہلے اپنی ضرورت کو اور اپنے بارے میں دعا کرے، اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ناظرین محترم، اب آئیے ہم ان وقتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، خطبہ اور نماز کے درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت، یعنی سورج ڈوبتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، مرغ یعنی مرغا کی آذان دیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر رات کے
آخری چھٹے حصے میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 7، رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک ختم ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، اذان کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 11، شب قدر میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، اب آئیے ہم ان جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن جگہوں میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، طواف میں ملتزم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، بیت اللہ میں زمزم کے کنویں کے پاس دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، زمزم شریف پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، صفا اور مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، سعی میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سعی کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات اور مزدلفہ اور منی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 8، تینوں جمروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، انبیاء علیہم السلام کے مزارات کے پاس دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 10، بزرگان دین کی قبروں کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس دعائیں مانگنا سنت انبیاء ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی۔ اب ناظرین، ہم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت دعا جلدی اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ یعنی انصاف اور بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی جس پر ظلم کیا جائے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، بیمار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، مسلمان کے لیے اس کے پیچھے دعا کرنا، یعنی کسی مسلمان کے لیے اس کے غائبانہ طور پر دعا کرنا، یہ بھی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اب آئیے دعا کے متعلق کچھ اہم مسائل جانتے ہیں کہ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا یہ حرام ہے، اور محال چیز کی دعا کرنا بھی حرام ہے، یعنی جو چیز ہو نہیں سکتی اس کی دعا کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر سورج پچھم کی طرف سے نکل نہیں سکتا، یہ محال ہے، اس کی دعا کرنا بھی حرام ہے۔ اور مسئلے کی بات ہے کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو شکوہ شکایت نہ کرے، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے
کہ دعا کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ دعا فوراً ہی قبول ہو جائے، اور جب دعا جلدی قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین محترم، آپ کو اس ویڈیو سے دعا کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔